بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں پانچوں نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے اور اس کے بڑے پابند بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وقت اللہ کے نزدیک بہت ہی مبارک اور اللہ کو پسندیدہ وقت ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، کوئی ہے پریشان حال، آج مجھ سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ کوئی ہے مجھ سے نیک اور صالح اولاد مانگے، میں اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کروں۔ کوئی ہے مجھ سے حلال اور پاکیزہ رزق طلب کرے، میں اسے حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرماؤں۔ کوئی ہے جو مجھ سے جنت اور جنت الفردوس اور اس کے اعلیٰ بالا خانے مانگے، میں اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دوں۔ اس طرح ہر بات کی آواز آتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی اوقات میں ہم خود اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ ایسا مبارک وقت ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں خود آواز دیتے ہیں، ہمیں خود دستک دیتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے اور میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس مبارک وقت میں اگر 125 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے، یعنی یہ اللہ الصمد سارے سجدے میں رکھ کے پڑھنا ہے، سارے سجدے میں رکھ کے 125 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ سر سجدے سے اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کو حقیقی سچائی نصیب کریں گے اور دشمن سے مکمل آپ کی حفاظت ہوگی۔ کبھی آپ کے اوپر دشمن حاوی نہیں ہو سکے گا۔ یہ آپ نے مانگا نہیں ہے، بغیر مانگنے کے اللہ اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے، اور ساتھ مانگ بھی لیں گے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ باوضو اس کا ورد کرتا رہے گا، انشاءاللہ مخلوق سے بیزار ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو خود بنائیں گے۔ 5 وقت تو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد فوراً اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، کچھ موقع اس کو ضرور ملتا ہے، 5 نمازوں کے بعد جتنا بھی ہو سکے وہ پڑھتا رہے، یعنی اسپیشل اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اہتمام کے ساتھ کسی وقت باقاعدہ وضو کر کے بھی اس کا ورد جاری رکھتا ہے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن 5 وقت تو اس کو ضرور ٹائم ملتا ہے، تو اس ترتیب سے اس کا ورد بھی جاری رکھیں تاکہ مخلوق سے بیزار ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت آپ سے شامل حال ہو جائے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی اچانک مشکل درپیش ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، پھر وہاں وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کثرت سے اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ اس مشکل کو دور کر دیں گے، اس پریشانی کو ختم کر دیں گے اور اس سے تکلیف سے پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ 3 فائدے اس کے بہت بڑے ہیں۔ جو بھی ان میں سے کسی پریشانی کے اندر بھی مبتلا ہو تو وہ
یہ وظیفہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان رحمتی تغلب علی کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، عرش پہ موٹے الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے اوپر اپنا مکمل لطف و کرم والا معاملہ فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔